سانحہ گل پلازہ میں آگ لگنے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج، غفلت اور لاپرواہی برتنے کے دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق بلڈنگ کی لائٹس اور گیٹس بند کیے گئے تھے۔ متاثرہ عمارت سے ڈی وی آرز نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریکوری آپریشن، ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم نے بھی مختلف دکانوں سے مزید ڈی وی آرز کو برآمد کر لیا۔ ڈی وی آرز کو جمع کر کے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کیا جائے گا۔ ڈی وی آر سے ویڈیوز ملنے پر گل پلازہ میں آگ لگنے سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ کراچی گل پلازہ کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی اور ایس ایس پی سٹی نے گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے عمارت کے اندرونی حصوں کی صورتحال دیکھی۔ گل پلازہ کا 90% حصہ کلیئر، جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ 82 افراد میں سے صرف 11 لاپتہ رہ گئے۔ لاپتہ ہونے والے افراد میں 11 سال سے لے کر 70 سال تک کے افراد شامل۔ اپ ڈیٹڈ لسٹ میں گھر کا پتہ، دکان نمبر بھی شامل۔ لاپتہ ہونے والوں کی تصاویر اور شناختی کارڈ کی تصاویر بھی آویزاں کر دی گئی۔ سانحہ گل پلازہ، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت پر سنگین غفلت کا الزام۔ فاروق ستار کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، کہا واقعے کے وقت وزراء کہاں تھے؟ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد موقع پر پہنچے، عوام میں غم و غصہ ہے۔ گل پلازہ میں سب کچھ جل گیا، لاشیں ہی ورثاء کے حوالے کر دیں۔ سوال پوچھیں تو کہا جاتا ہے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے۔ صوبائی اسمبلی کے فلور پر عوام کو گمراہ کیا جاتا رہا۔ سوال یہ ہے کتنے فائر اسٹیشن نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہیں۔ گل پلازہ جیسے افسوسناک سانحات کو چند جماعتیں سیاست کی نظر کر رہی ہیں۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی بجائے عوام کی تکلیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کا فاروق ستار کو جواب، کہا گل پلازہ کی تعمیر، منظوری اور قانونی معاملات پیپلز پارٹی دور میں نہیں ہوئے۔ تمام فیصلے اس وقت کی شہری حکومتوں اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری تھے۔ گل پلازہ کی تعمیر کی منظوری 1983 میں دی گئی جب میئر عبدالستار افغانی تھے۔ ابتدائی نقشے میں بیسمنٹ اور 2 منزلوں کی اجازت دی گئی۔ گل پلازہ سے متعلق تمام بے ضابطگیوں کو 2003 میں باقاعدہ طور پر ریگولرائز کیا گیا۔ اس وقت کراچی کے میئر نعمت اللہ خان تھے۔ گل پلازہ کے تمام قانونی اور انتظامی فیصلے جماعت اسلامی کی قیادت میں بلدیاتی حکومتوں کے تحت کیے گئے۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ سندھ میں 17 برس سے ایک جماعت مکمل اختیارات کے ساتھ حکومت میں ہے۔ کراچی اور لاڑکانہ میں 22,000 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی کا سوال، بولے گل پلازہ سانحے پر یہ واضح نہیں ہو سکا آگ لگی یا لگائی گئی۔ ایم کیو ایم نے کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کی۔ اگر کراچی گھٹنوں پر بیٹھا تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا۔ کراچی گل پلازہ جیسے سانحات سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ لاہور کو 3 زونز میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ، متبادل سپلائی یقینی بنا کر شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے بچانے کا حکم، ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ، شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سدباب کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان طلب، بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ گل پلازہ سانحے سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، کوشش کرنی چاہیے مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ گل پلازہ سانحہ سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں ہزاروں عمارتیں ایسی موجود ہیں، ورثاء کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کوئی مؤثر اقدام نہیں ہو رہا۔ آئینی ترمیم کے بغیر کراچی کو وفاق کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ شہر قائد کو وفاق کے حوالے کرنے کے مطالبے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ وسائل پر قابض اشرافیہ عوام کو حق دینے کو تیار نہیں۔ گلے سڑے نظام سے جان چھڑوائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہتے ہیں ملک میں گورننس کا بحران ہے، تعلیم اور صحت کے شعبے زبوحالی کا شکار ہے، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا، معیشت تنزلی کا شکار ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گتے کی فیکٹری میں لگی آگ بجھاتی گئی، فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا، کولنگ کا عمل جاری، آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں انڈیگو ہوٹل میں آگ لگ گئی، فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف، آگ لگنے سے 3 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان کے مطابق ہوٹل سے 180 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، بلڈنگ کے اندر کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ لاہور میں انڈیگو ٹاور میں آتش زدگی، منٹوں میں رسپانس، لمحوں میں ایکشن، 180 جانیں محفوظ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوری انتظامیہ متحرک کر دی، ریسکیو 1112 کی ٹیمز نے تمام 180 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ صوبائی وزیر فیصل کھوکھر، چیف سیکرٹری ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی سی لاہور موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو 1112 کی جانب سے پوری عمارت کی انسپیکشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پوری ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین، کہا 180 زندگیاں بچانا حکومت اور ریسکیو اداروں کی بڑی کامیابی ہے، لوگوں کا محفوظ رہنا محض اتفاق نہیں، سیف پنجاب ویژن اور فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، اہم شاہراہوں سے برف صاف کر دی گئی، ٹریفک بحال، مقامی افراد اور سیاح مرحلہ وار داخل ہو سکیں گے۔ دیہی علاقوں کے لنک روڈ ابھی بحال نہ ہو سکے، متعدد علاقوں کی بجلی بھی بند، ایبٹ آباد میں بھی برف باری کا سلسلہ رک گیا، ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں میں بجلی بند، لوگوں کو مشکلات، ہیوی مشینری کے ذریعے سڑکوں کو کلیئر کرنے کا کام جاری۔ حکام کے مطابق راستے مکمل کلیئر ہونے کے بعد مری کے لیے تمام انٹری پوائنٹس کو کھول دیا جائے گا۔ باغ آزاد کشمیر میں برف باری سے بند سڑکیں کھولی جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں راولپنڈی، مظفر آباد، حویلی، سدھن گلی روڈ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ برف باری سے متعدد پولز اور تاریں ٹوٹ گئیں، بجلی کی فراہمی معطل۔ شانگلہ میں قراقرم ہائی وے، بشام سوات، الپوری، پورن روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ بالائی علاقوں میں 3 فیٹ تک برف باری کا ریکارڈ، نظام زندگی مفلوج۔ چترال ڈومیل میں مکان پر برفانی تودہ گر گیا، ایک ہی خاندان کے 9 افراد دب کر زندگی کی بازی ہار گئے، ایک بچہ ملبے تلے معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل۔ پی ٹی آئی نے امن خراب کرنے کے لیے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی۔ کوآرڈینیٹر اطلاعات برائے کے پی اختیار ولی کی تنقید، کہا پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ریلوے ٹریک اور سڑکیں جام نہیں کرنے دیں گے، قوم انتشار پسندوں کو بری طرح سے شکست دے گی، کے پی کے عوام پی ٹی آئی کی کسی شرارت کا حصہ نہ بنے، کے پی میں ترقی کا عمل جمود کا شکار ہے، باقی تمام صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹریننگ کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی گئی، جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کی خود نگرانی کر رہا ہوں، حکومت کے مؤثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا ہماری ترجیحات ایک ہیں، باہمی تعاون کو فروغ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا یو این میں پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر، انسانی حقوق کونسل میں ایران سے متعلق قرارداد پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدہ،
دونوں ممالک کے درمیان سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم، معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ معاہدے پر صومالیہ کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے مستقل سیکرٹری اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے سیکرٹری داؤد محمد نے دستخط کیے۔ اسرائیل ایران پر حملے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا خدشے کا اظہار، کہا ایران پر اسرائیلی حملہ خطے کو شدید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ حالیہ دورہ تہران میں ایرانی حکام کو ایک دوست کی حیثیت سے کھل کر حقائق سے آگاہ کیا۔ دوست وہی ہوتا ہے جو کڑوی سچائی بھی سامنے رکھے۔ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیں گے۔ امریکی فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر ایران ہائی الرٹ ہے۔ بدترین صورتحال کے لیے ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے، کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔